ایک ایسی داستان جو تکبر، ایمان اور خدائی انصاف کے گرد گھومتی ہے۔ یہ قصہ ہے ایک ایسے بادشاہ کا جو صرف حکمران نہیں بلکہ خود کو خدا کہتا تھا۔ تو چلیں تاریخ کے اس لازوال باغ کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ سب کچھ بس اسی ایک جملے میں پوشیدہ تھا۔ یہ کوئی معمولی دعویٰ نہیں تھا، بلکہ وہ عقیدہ تھا جو پورے مصر پر زبردستی تھوپ دیا گیا تھا۔ فرعون کا یہی تکبر اس کی طاقت کی بنیاد تھا، اور سچ پوچھے تو یہی اس کے زوال کا سبب بھی بنا۔ اور پھر ایک رات جب ہر طرف سناٹا تھا، اس مطلق العنان بادشاہ کی نیند ایک عجیب خواب نے اڑا دی۔ یہ محض ایک خواب نہیں تھا، یہ تو ایک اشارہ تھا، ایک پیشگوئی تھی کہ اس کی خدائی کا تخت اب ہلنے والا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں فرعون کا غرور پہلی بار خوف میں بدلتا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب طاقتور کے دل میں خوف آ جائے تو عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اور جہاں عقل ختم ہو وہاں سے ظلم شروع ہوتا ہے۔ تو یہ تھا فرعون، جس کا ہر لفظ قانون نہیں عقیدہ سمجھا جاتا تھا۔ لوگ صرف اس کا حکم نہیں مانتے تھے، اس کی خدائی پر ایمان رکھتے تھے۔ اور اسی سلطنت میں ایک قوم ایسی بھی تھی جن کی زندگی میں اندھیرے کے سوا کچھ نہ تھا، بنی اسرائیل، جنہیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا۔ تو خواب یہ تھا، ایک آگ جو صرف مصریوں کو جلاتی ہے اور بنی اسرائیل کو چھوڑ دیتی ہے۔ اس خواب نے فرعون کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب نجومیوں نے تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا اس کی سلطنت ختم کر دے گا، تو فرعون نے سوچا اس خطرے کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مٹا دیا جائے۔ اب دیکھیں قدرت کا منصوبہ۔ اسی ظلم اور بربریت کے ماحول میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، اور پھر ایک ایسا منصوبہ سامنے آتا ہے جو فرعون کی سوچ اور تدبیر سے کہیں بالاتر تھا۔ ذرا غور کیجئے، جس بچے کو مارنے کے لیے ہزاروں بچوں کا قتل عام ہو رہا تھا، وہی بچہ سیدھا فرعون کے اپنے محل میں پہنچ جاتا ہے۔ فرعون کا تکبر اس کی عقل پر حاوی ہو گیا۔ اس نے سوچا ایک بچہ میرا کیا بگاڑ لے گا، بس یہی اس کی سب سے بڑی بھول تھی۔ اور یہاں اللہ کے منصوبے کی خوبصورتی اور کمال دیکھیں۔ جس ماں نے اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے جگر کے ٹکڑے کو دریا میں بہا دیا تھا، اللہ نے اسی ماں کو شاہی اعزاز کے ساتھ اس کے بیٹے کے پاس واپس پہنچا دیا۔ وقت گزرتا گیا، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی جوان ہوئے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مصر کا شہزادہ اب جلا وطن ہو کر ایک چرواہا بننے والا تھا، اور یہی وہ تربیت تھی جو انہیں نبوت کے لیے تیار کر رہی تھی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ایک حادثہ ان کی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ وہ مصر سے فرار ہوتے ہیں، اور پھر 10 سال کی تنہائی، صبر اور مشقت انہیں اندر سے بدل کر رکھ دیتی ہے۔ یہ سب اس عظیم ذمہ داری کی تیاری تھی جو ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اور پھر وہ تاریخی لمحہ آتا ہے، ایک سرد رات، صحرا کا سناٹا اور ایک جلتی ہوئی جھاڑی، مگر اس میں آگ کی تپش نہیں بلکہ اللہ کا نور تھا۔ یہ وہ پکار تھی جس نے تاریخ کا دھارا ہمیشہ کے لیے بدل دینا تھا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں واپس لوٹتے ہیں، لیکن اس بار وہ ایک بھگوڑے شہزادے کے طور پر نہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے آتے ہیں۔ اب بات آمنے سامنے کی تھی، ایک طرف اللہ کی وحدانیت کا پیغام اور دوسری طرف ایک انسان کا تکبر جو خود کو زندگی اور موت کا مالک سمجھتا تھا۔ یہ دو نظریات کا تصادم تھا۔ یہ ایک حیرت انگیز منظر تھا۔ فرعون نے اپنے بہترین جادوگر بلائے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ سامنے آیا تو سب سے پہلے وہی جادوگر سجدے میں گر گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فن کے ماہر تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں، یہ خدائی طاقت ہے۔ لیکن فرعون کا غرور پھر بھی نہ ٹوٹا۔ اس کے بعد اللہ نے ایک کے بعد ایک نشانیاں بھیجی، سیلاب، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک، یہاں تک کہ پانی کا خون بن جانا۔ ہر بار فرعون مشکل میں وعدہ کرتا، لیکن جیسے ہی عذاب ٹلتا اس کی سرکشی اور بڑھ جاتی۔ وہ ہر بار یہی کہتا، یہ سب موسیٰ کا جادو ہے۔ جب فرعون نے ہر نشانی کو جھٹلا دیا تو اب وقت آ گیا تھا آخری اور فیصلہ کن مرحلے کا۔ ذرا اس منظر کو سوچئے، آگے گہرا بے رحم سمندر اور پیچھے موت بن کر آتی فرعون کی فوج۔ بنی اسرائیل کے لوگ گھبرا کر چیخ اٹھے، ہم تو پکڑے گئے، اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ واقعی ایسے میں فرار کیسے ممکن ہو سکتا ہے
جب سامنے سمندر ہو اور پیچھے دشمن تو بچنے کا کون سا راستہ ہو سکتا ہے؟ لیکن یہی ایمان کی اصل طاقت ہے۔ جب ہر امید ختم ہو جائے، ہر دروازہ بند نظر آئے، تب بھی اللہ پر کامل یقین رکھنا۔ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ مدد ضرور آئے گی۔ اور پھر وہ معجزہ رونما ہوا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ سمندر بیچ سے پھٹ گیا، پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور بیچ میں ایک خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس راستے پر چل پڑے اور ان کی آنکھوں نے اللہ کی قدرت کا نظارہ کیا۔ بنی اسرائیل تو بچ گئے، لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اصل انجام تو تکبر کا ہونا تھا جو ابھی باقی تھا۔ فرعون نے اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھا، لیکن تکبر نے اسے پھر بھی اندھا رکھا۔ وہ اپنی فوج سمیت اسی راستے پر اتر گیا۔ جیسے ہی وہ بیچ سمندر میں پہنچا، پانی کی دیواریں آپس میں مل گئیں۔ ڈوبتے ہوئے فرعون نے چیخ کر کہا، میں ایمان لایا! لیکن یہ وہ وقت تھا جب ایمان کی مہلت ختم ہو چکی تھی۔ اور یہ ہے اس کہانی کا سب سے طاقتور سبق۔ اللہ نے فرمایا کہ فرعون کا جسم غرق نہیں ہوگا، بلکہ دنیا کے لیے ایک نشانی بنا دیا جائے گا، تاکہ آنے والی نسلیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو خود کو سب سے بڑا رب کہتا تھا، اس کا انجام کیا ہوا۔ تو یہ کہانی ایک سوال چھوڑ جاتی ہے، طاقت کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ تخت و تاج اور فوج میں ہے، یا پھر اللہ پر کامل یقین اور صبر میں؟ اس کا جواب تاریخ نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔